نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم ماہ شعبان کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ کچھ معلوم ہے کہ شعبان آ چکا ہے اور رمضان قریب قریب ہے۔ آپ لوگوں کو تمام نام ترتیب بار آتے ہیں اسلامی سال کے؟ سنائیں۔ اس میں سے حرام مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب، شعبان، رمضان اور کیونکہ آپ نے رجب سے شروع کیا ہے تو میرا خیال تھا کہ محرم، صفر، ربیع الاول کون سے ہیں پھر؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج، ٹھیک ہے۔ اور حج کے مہینے کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح رمضان کے علاوہ شعبان کا مہینہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے۔ انہی مہینوں کے آپ مختلف سیٹ بنا سکتے ہیں، جیسے حرام مہینے، پھر اسی طرح حرام مہینوں کے علاوہ حج کے مہینے اور دیگر مہینوں میں عبادت کے مہینے جو ہیں وہ خاص طور پر رمضان، اور پھر رمضان کے علاوہ کچھ عبادت شعبان میں بھی، اور رمضان کے بعد کچھ عبادت شوال میں بھی، شوال کی ابتدا میں جو ستہ شوال کے نام سے روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شعبان، رمضان اور شوال یہ 3 مہینے جو ہیں یہ خاص طور پر روزے جیسی عبادت کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں کچھ عبادات فرض کے درجے میں، یعنی عبادات کون کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 مشہور عبادات ہیں، ٹھیک ہے، جو فرض ہیں۔ نماز تو ہر روز پڑھی جاتی ہے، روزہ فرض تو رمضان میں ہے، اور پھر زکوٰۃ سال میں جس وقت بھی آپ کے لیے ڈیو ہو، اور حج ذوالحج کے مہینے میں۔ اب ایسا ہے کہ ذوالحج کے مہینے میں حج ہوتا ہے، لیکن 2 مہینہ پہلے سے ایک طرح سے قافلے روانہ ہونے شروع ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے تیاری، یہ مینٹلی انسان اپنے آپ کو اس کام کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے آپ وضو کر کے تیاری کرتے ہیں، اسی طرح آپ حج کی تیاری ذوالقعدہ اور کچھ شوال ہی میں قافلوں کی روانگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی احرام پہن کر حرم کعبہ کی طرف جاتا ہے تو اس کا سفر حج شمار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حرام مہینوں میں تو آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاتھ جنگ کرنا جو تھی وہ حرام تھی، اور امن و امان کے مہینے تھے وہ۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ رمضان جو ہے ایک فرض عبادت کا مہینہ ہے، لیکن رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اس کا اہتمام شعبان میں ہی شروع ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے ذہنی تیاری شعبان سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یکایک سلسلہ منقطع نہیں کیا جاتا، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، شوال میں بھی کچھ روزے نفلی رکھے جاتے ہیں۔ اگرچہ شعبان اور شوال کے روزے نفلی روزے ہیں، لیکن یہ رمضان کے آگے پیچھے ہیں۔ تو شعبان، رمضان اور شوال یہ خصوصی طور پر روزے جیسی فرض عبادت کی ادائیگی کے مہینے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عموماً ہم جب چھٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں سال بھر نہیں رکھتے، اچھا ابھی رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، وہ عموماً اپنے قضا روزے جو تھی وہ شعبان میں رکھتی تھی کہ اب اگلے سے پہلے پچھلا قرضہ چکا لوں۔ تو اسی طرح شعبان میں کچھ تیاری ہوتی ہے رمضان کی، پھر رمضان میں روزے رکھنے کے بعد اتنا دل لگ جاتا ہے روزوں کے ساتھ کہ رمضان ختم ہونے کا سب کو افسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی 6 روزے اور اتنی فضیلت والے دے دیے گئے کہ اگر وہ رکھ لیے جائیں تو اتنا اجر و ثواب ہے گویا آپ سال بھر روزے سے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی فضیلت اور برکت تو آپ رمضان سے پہلے سنیں گے ہی، اور مزید اپنے آپ کو تیار کریں گے، لیکن اس عبادت کے لیے، یعنی روزے جیسی عبادت کے لیے شعبان کے مہینے میں بھی اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور تبھی آپ متوجہ ہوں گے جب آپ
اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں گے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ کیا ہے؟ روزوں کی کثرت۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے یعنی مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یعنی اس میں آپ کیا کرتے تھے؟ کنٹینیوسلی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں۔ لوگ رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، وہ اس مہینے کی پرواہ نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ داری کی حالت میں پیش ہوں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس حدیث کو سن کر آپ کو کیا احساس ہوا ہے، کیا خیال آیا؟ جی آپ پیچھے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے کوئی شخص غلط کام کر لیتا ہے پھر کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مثلا آپ پرچہ دیتے ہیں، پیپر دیتے ہیں نا، تو اس میں کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں، کوئی سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، جواب صحیح نہیں لکھتے، پھر ٹیچر کے سامنے آپ کا پیپر آتا ہے، وہ کریکشن کرتی ہیں، پھر بعض اوقات آپ کو بلا لیتی ہیں اور آپ کو پوچھتی یہ آپ نے کیا، کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ اگر آپ ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ادروائز بہت اچھے ہیں تو وہ آپ کی اس اچھائی کی وجہ سے کیا کریں گی؟ اس غلطی کو اگنور کر دیں گی۔ اسی طرح اگر آپ روزے سے ہیں اور آپ کا اعمال نامہ اس وقت یعنی سال بھر کا پیش ہو رہا ہے کہ اس سال میں ان صاحبہ نے یہ اور یہ نیکیاں کمائی ہیں، یہ اور یہ کارنامے کیے ہیں، یا یہ اور یہ بلنڈر کیے ہیں، وہ سب کچھ سامنے جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات غلط کاموں کو دیکھ کر، نافرمانیوں کو دیکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا بھڑکتا ہوگا۔ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کوئی آپ کی بات نہ مانے کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نہیں تو نہ سے نہیں مانتے، نہ مانے۔ جی آپ بولیے۔ یہ بتا رہی ہیں کہ اپنی میڈ کو یہ کچھ کام بتا کے آتی ہیں، جب واپس جاتی ہیں اور وہ نہیں کر کے رکھتی تو ان کو غصہ آتا ہے کہ میں نے بتایا بھی تو پھر بھی تم نے نہیں کیا۔ بہت تکلیف ہوتی ہے نا، ایک بعض اوقات انسلٹ بھی فیل ہوتی ہے کہ اس کو کہا بھی ہے اور اس نے اس کی پرواہی نہیں کی، اتنی غفلت اور اتنی لاپرواہی۔ جی ہاں، دکھ اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب آپ کا رجسٹر، آپ کے سال بھر کے کام پچھلے شعبان سے اب تک جو آپ نے کیا وہ جو پیش ہوتا ہوگا، ویسے تو اللہ تعالیٰ روز بھی دیکھتے ہیں نا آپ کو، ہر لمحہ جانتے ہیں۔ اس کو پھر میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات سمجھاؤں گی۔ جیسے آپ کی ٹیچر کلاس میں روز سبق سنتی ہے آپ کا، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں، لیکن پیپر دیتے ہوئے آپ کو کوئی وحشت آتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کوئی ٹینشن آپ پر ہوتی ہے؟ حالانکہ آپ روز ٹیچر کے سامنے اچھا یا برا سبق سنا رہے ہوتے ہیں، یا کام کیا نہیں کیا، لیکن وہی چیزیں دوبارہ پیپر میں آتی ہیں۔ تو ہر ایک چیز کا اپنا ایک طریقہ اور ایک کرینہ اور ایک سلیقہ ہوتا ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح روز آپ کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن لکھے ہوئے اعمال، تصویریں کھینچی ہوئی آپ کی البم، تو سارے کے سارے جب ایک خاص انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ کتاب تیار ہے، اتنا عمل زیادہ، اتنا کم ہے، اور ہم اس سے غافل ہوتے ہیں، تو اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ایٹ لیسٹ اس مہینے میں حسب توفیق نیکی کے کام کریں تاکہ اعمال نامہ جب پیش ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ اور آخرت میں تو پیش ہونا ہی ہے نا، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی۔ جو آج دنیا میں چھپا ہوا ہے نا، وہ وہاں چھپا نہیں رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اعمال نامے کے پیش کرنے کے لیے کیا پسند کرتے تھے کہ اس حال میں ہو کہ میں روزے میں ہوں. جی کہ وہ ہماری آواز انسانوں کے سامنے تو انسان بہانہ بھی کر لیتے ہیں, نہیں ٹیچر یہ بات تھی, یہ وجہ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکتے. بس اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے, ہمارا دل کدھر رجوع کر رہا ہے, ہماری سوچ کدھر ہے, ہمارے دل میں اس کی محبت کتنی ہے, اور ہماری ایفرٹ کیا ہے, اور ہم کتنا رجوع کرنے والے ہیں. اور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کو آپ سے بندگی مطلوب ہے, عاجزی مطلوب ہے کہ آپ اس کے بن جائیں. جی آپ جی ہاں, جن کے اوپر ہمارا کوئی احسان نہ ہو, اگر وہ ہماری بات نہیں بھی مانتے تو کوئی دکھ نہیں اتنا ہوتا, کہتے چلو ٹھیک ہے اس کی مرضی. مثلاً آپ کوئی بازار میں ہیں, آپ کو کوئی ٹیکسی لینی پڑی, آپ ٹیکسی والے کہتے اپنے روپے میں آپ کو دوں گی, آپ مجھے اس جگہ پہنچائیں. وہ نہیں مانتا تو آپ کہتے نہیں فنا سے چلو میں. کوئی اور کہیں معاملہ کر لیتی, کسی دکان پہ جاتے ہیں آپ, کوئی معاملہ کرتے ہیں, دوسرا شخص نہیں آپ کی بات مان, کہتے ہیں نا سے کوئی بات نہیں. لیکن جس پر آپ نے احسان کیا ہو پھر وہ آپ کی بات نہ مانے, اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کس قدر احسانات ہیں, اور پھر ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ کبھی ہم اپنی آنکھوں, کانوں, دل, دماغ کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے تو کریں اللہ کے. اسلمت لرب العالمین. غلطی تو ہونی ہے, اس سے نہیں بچ سکتے ہم, لیکن ایک ہی غلطی ہو جانا اور انسان ہونے کے ناطے کوتاہیاں, کمیاں ہمارے اندر ہونا, اور ایک ہے غفلت, ہٹ دھرمی, لاپرواہی, بے نیازی کا رویہ اختیار کرنا, دل چاہے کوئی کام کر لیا, نہیں تو نہ صحیح. یہ رویہ بڑا تکلیف دہ ہے ایک انسان کے حق میں جو وہ اللہ کے ساتھ برتتا ہے. اچھا, اب ایک اور بات یہ ہے, ہم میں سے اکثریت روزے تو نہیں رکھتے شعبان کے, کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ پھر ہم کمزور ہو جائیں گے اور رمضان کے جو روزے ہیں وہ نہیں رکھ پائیں گے. تو اس کا علاج کیا بتایا گیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد نہ رکھیں. ٹھیک ہے نا, نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا, اور خصوصاً آخری 2 دن جو ہیں ان میں شک کا روزہ بالکل منع ہے, کہ کوئی شخص کہے نہیں میں احتیاطاً روزہ رکھ رہا ہوں, کیا پتا آج رمضان ہو گیا اور میں نے چاند نہ دیکھا ہو, اور یہ جو سب بتا رہے ہیں کیا پتا یہ بھی غلط ہو ہیں, تو وہ شخص شک کا روزہ رکھے تو شک کے روزے سے منع کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ 15 کے بعد روزے سے منع کیا گیا. اب آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے, دوسری طرف منع کیا گیا ہے کہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھا جائے. تو یہ کنٹراڈکشن نہ ہو گئی, اسی لیے تو ہم حدیث کو مانتے نہیں ہیں. ایک میں کچھ آتا ہے, دوسرے میں کچھ اور آتا ہے. کوئی جواب دے گا؟ جی آپ. شابش, ٹھیک ہے, یاد رکھیے انشاءاللہ آپ اصول الفقہ بھی پڑھیں گے اور چیزیں بھی, اور بھی ذہن کھلے گا آپ کا. جب آپ کا عمل اور قول آمنے سامنے آ جائے تو عمل آپ کے اپنے لیے خاص ہوتا ہے اور قول امت کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, بعض جگہ آپ کو ایسا ملے گا کہ ایک جگہ آپ کسی چیز سے روکتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ خود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً ایک اور روزے سے بھی منع کیا گیا ہے, وہ کون سا روزہ ہے؟ ہاں, صوم. ماشاء اللہ آپ کی معلومات تو بہت ہے, بخاری پڑھتے ہیں نا اس لیے. کوئی فائدہ ہوا پڑھنے کا؟ الحمدللہ. صوم وصال سے منع کیا گیا, وہ کون سا ہوتا ہے صوم وصال؟ مسلسل روزہ رکھنا. کس طرح؟ جیسے صبح روزہ رکھا, افطار کے وقت افطار نہیں کیا, پھر اگلے دن کی اسی وقت نیت کر لی, پھر رات بھر کچھ نہیں کھایا, اگلے دن پھر روزہ. اس کو صوم وصال کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا روزہ رکھتے تھے کیونکہ آپ کی طاقت, جسے انہوں نے فرمایا آپ کی کیپیسٹی, آپ کی طاقت, آپ کا مقام اور آپ کی کچھ عبادات امت سے خاص تھی, کیونکہ آپ کا مقام بہت بڑا ہے نا. تو جتنا بڑا کوئی مقام کسی کا ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے آپ نے ہمیں صوم وصال سے منع کیا, اسی لیے عام لوگوں کو 15 کے بعد روزوں سے منع کیا گیا ہے, تاکہ وہ خوف میں نہ رہیں کہ ہم رمضان سے پہلے ہی کمزور ہو گئے ہیں. جیسے پہلے 15 دنوں میں روزے رکھیں, پھر اس کے بعد آخری 15 دنوں میں آپ آرام فرمائیں, پھر اس کے بعد رمضان کی ابتدا کریں. ٹھیک ہے. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی سارے خصائص ہیں, سورۃ الاحزاب میں شاید کچھ ذکر کیے تھے. تو خصائص ہیں آپ کے
جو آپ کو امت سے خاص کرتے ہیں، کیونکہ آپ نبی ہیں نا، عام انسان کی طرح تو نہیں ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے عام انسانوں جیسے کیے ہیں، جیسے کھانا پینا، بازار جانا وغیرہ وغیرہ. خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے. اچھا، اب مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ روزہ وغیرہ تو کوئی نہیں رکھتے، مگر حلوہ ضرور پکاتے ہیں 15 شعبان کو، شب رات دھوم دھام سے مناتے ہیں. اب ہماری قوم کی اکثریت اس بات سے بالکل غافل ہے، بھولی ہوئی ہے. یہ جو ابتدائی شعبان ہے اس کے روزے کتنے فضیلت والے ہیں، لیکن حلوہ پکانے کی جو رسم ہے وہ بہت لوگوں کو پتا ہے. اچھا، اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے. جی، کسی نے سنا ہے یہ پہلے؟ افسوس کہ ایسی میں نے آپ کو بتا دی ایک غلط بات، لیکن معاشرے میں کچھ جگہوں پر یہ مشہور ہے. تو یہ ہے کہ اس کو مردوں کی عید کہا جاتا ہے. تو اس ضمن میں بھی یہ ویسے بنیادی طور پر اس دن وہ ختم کا حلوہ ہی پکاتے ہیں اور مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، اور اس قسم کی رسومات جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں. اور اس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں؟ بعض کا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک احد کی جنگ میں شہید ہوا تھا، تو اس وقت آپ سے روٹی نہیں کھائی جاتی تھی، آپ کو حلوہ پکا کر دیا گیا تھا. تو اس لیے ہم بھی حلوہ پکاتے ہیں، یعنی وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اس حلوے کو. آپ کو معلوم ہے جنگ احد کب ہوئی تھی؟ شاباش، شوال 2 ہجری میں ہوئی تھی. اب شعبان تو تھا ہی نہیں، یعنی جنگ احد 15 شعبان کو تو ہوئی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہنا کہ ہم اس لیے حلوہ کھا رہے ہیں ثواب سمجھ کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا اس دن. اور دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ جس قسم کا آپ حلوہ پکاتے اور کھاتے ہیں اور جو رسم مناتے ہیں، اس طرح کا حلوہ یہ عرب ڈش نہیں ہے. بیسیکلی اس طرح کے حلوے کی ریسیپی فرق ہے. لفظ حلوہ جو ہے وہاں سویٹ کے لیے، مٹھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سویٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور گھر میں پکائے ہوئے حلوے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہم عام طور پر سوجی کا حلوہ پکاتے ہیں اور ایک خاص طرح سے رنگ وغیرہ بھی ڈال لیتے ہیں بعض اوقات اس میں، تو یہ ہمارے اپنے ذائقے ہیں اور اپنے کھانے پینے کے سلسلے، اور پوری اس کا تو آپ سوچیں بھی نہ. آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام نے پہلی دفعہ میدے کی روٹی کب دیکھی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی میدے کی روٹی پکی ہی نہیں تھی، پکائی ہی نہیں گئی تھی. اور آپ خود کیا تناول فرماتے تھے؟ جو کی روٹی، ان چنے آٹے کی روٹی. آپ کس شوق میں پوریاں پکاتے ہیں پھر؟ یہ کون سی سنت ہے؟ ویسے ٹھیک ہے اپنے رواج کے لیے آپ پکائیں، مگر ایسی چیزوں کو اوائڈ ہی کریں تو بہتر ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس دن حلوہ پوری پکانا اس کی کوئی دلیل ہے یا اس کی پیچھے کوئی سنت ہے یا ثواب ہے، تو نہیں، یہ پھر ایک طرح سے بدعت ہو جاتی ہے. اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شب رات سے پہلے فوت ہو جائے اور اس کے نام پر حلوہ پوری نہ پکائی جائے تو وہ شخص اس وقت تک مردوں میں ہی نہیں شامل ہوتا. پتہ نہیں کہاں رہتا ہے وہ. پھر آپ اس کے نام پہ پکا رہے ہیں، کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں کہ اس کو مردہ ثابت کرنے لگے ہیں یا مردوں میں شامل کرنے لگے ہیں. اسے رہنے دیں کہیں جیتوں میں. پھر جی ہاں، قبروں کی لپائی ہوتی ہے باقاعدہ. یہ پچھلے سال میں ملتان میں تھی اور میں نے خود دیکھی اور کچھ تصویر وغیرہ بھی دور سے اتاری کہ جو لوگ، یعنی مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ آج 15 شعبان ہے. تو صبح کے وقت ہم گھر سے نکلے، اتنے لوگ قبرستان میں، اتنے لوگ. میں نے کہا خیر ہو، اتنے لوگ نعوذ باللہ کوئی اندر دفن ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. نہیں سچ مجھے پہلے نہیں سمجھ آئی کہ بھی اتنا کیوں اس میں رش ہے نا. پھر تھوڑا سا ہم آگے گلی، وہ ہمارے ایک رشتے دار ہیں، ان کا گھر اس طرح ہے کہ جب ان کے گھر سے نکلتے ہیں تو گلی کے دائیں بائیں قبرستان ہے، پھر باہر مین سڑک پر آ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے بھی نظر آتا ہے. جب ہم گلی سے نکل کے مین سڑک پہ پہنچے تو وہاں ایک سبیل لگی ہوئی تھی، تو اس سے پتا چلا کہ یہ عید کی طرح کا کوئی موقع ہے. اور پھر لوگ باقاعدہ لپائی کر رہے تھے، بچے بھی اور بڑے بھی قبریں لیپ رہے تھے اور پھر کو پھول ڈال رہے تھے اور کوئی رات کو وہ چراغاں کر رہے تھے. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ساری قوم سال میں ایک دن قبرستان کی صفائی کرنے لگتی ہے یا قبرستان میں جا کے لپائی اور اس پہ لگ جائے، تو آپ دیکھیں کہ باقی کام کتنے رہ جائیں نا.
اور پھر ہوتا کیا ہے، جب تک وارث جیتے ہیں کوئی لپائی آ کے کر دیتا ہے، جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے سلسلہ. اب قبروں کو پکا کرنا یا ان کی بار بار لپائی کرنا، یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے. قبروں کو اونچا کرنا اور ان کو بہت نمایاں کرنا اور ان کی بہت اس طرح کی کیئر کرنا جو ہے، اس کا ہمارے دین میں تصور نہیں ہے. مردوں کا احترام لازم ہے، اس کے لیے اچھی گہری قبر کھودنے کے لیے کہا گیا، کھود کے پھر اس کے سائڈ پر زمین کھود کے بغلی قبر کا بھی حکم آتا ہے. وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ تھوڑی سی قبر کھود کے اور پھر اوپر سے سنگ مرمر لگائیں یا کوئی اور. یہ چیزیں پھر ایکسٹرا ہیں، اس سے وقت بھی سرمایہ بھی ضائع ہوتا ہے. مردوں کو جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ حلوہ پوری نہیں ہے، وہ آپ کی دعا ہے، جس کے لیے آپ 15 شعبان کا انتظار نہ کریں. کب کریں وہ دعا؟ ہر روز کریں، ہر روز نماز پڑھیں اور کہا کریں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اس میں سارے قبروں والے آ جاتے ہیں. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صرف قبروں کے اندر والے نہیں آتے، باہر والے بھی آتے ہیں. المؤمنین، اتنی تو گرامر پڑھ لیا نا، ال لگ جائے اور پھر جمع کا بھی ہو ساتھ، سارے مومن آ جاتے ہیں، زندہ ہو کے، من الاحیاء والاموات، سب آ جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس رات میں نہ تو کوئی حلوہ پکانے کا حکم ملتا ہے اور نہ ہی دن کو قبروں کی لپائی کا حکم ملتا ہے، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی خاص اس دن کی کوئی عید ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے گھروں کی خاص صفائی کرتے ہیں اس دن. ہو سکتا ہے آپ لوگ نہ کرتے ہوں، لیکن یہ رواج بھی ہے. اور ایک مخصوص جگہ پہ حلوہ چپاتی رکھتے ہیں، یہ لپائی وغیرہ کر کے، تو ایک خاص کارنر جیسے ہوتا ہے. اور بعض لوگ اس کے ساتھ موسمی پھل اور مٹھائیاں وغیرہ بھی اس جگہ یعنی ایک سجاوٹ کرتے ہیں، بوفے کی طرح بنا لیتے ہیں اس کارنر کو. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ لبان اگر بتی بھی تھوڑی سی ساتھ جلاتے ہیں کہ یہ مردوں کی فاتحہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ مردے کو کیا کیا چیز فائدہ دیتی ہے. جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو کیا کیا چیز کرنی چاہیے؟ جی آپ فرمائیے. انسان قبر میں تنہا اترتا ہے، صرف ایک چیز ساتھ اترتی ہے اور وہ انسان کا اپنا عمل ہے. ٹھیک ہے، باقی 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اولاد اور مال، جیسے غلام وغیرہ ہو یا اور کوئی گاڑی جس پہ لے گئے اس کو، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہے تو یہ 2 چیزیں جو ہیں واپس آ جاتی ہیں، مال اور اولاد. باقی عمل ساتھ اترتا ہے. ایک چیز، صرف ایک چیز، اگر وہ تھوڑے بہت کمی بیشی ہے تو پیچھے والے اب اس کے حصے کے عمل تو نہیں کر سکتے، لیکن نمبر 1 دعا کر سکتے ہیں جو مردے کو فائدہ دے گی. اور اس کے لیے آپ اس دن سے دعا شروع کیجئے جس دن سے وہ فوت ہوا، اور ہر روز کیجئے، اور اس میں آپ دیر نہ کیجئے، کرتے رہیے. دوسری چیز، علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی اس کے نام پر سے مراد ہے کہ اس کی طرف سے. آپ کیا کریں؟ کسی بچے کو پڑھا دیں، کوئی اسکول بنوا دیں، کوئی کتابیں آپ لے کے لوگوں کو کوئی لائبریری میں رکھوا دیں، کوئی بھی علم کا کام، یا اس نے خود جو کچھ پڑھایا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو، یا کتابیں لکھی یا کوئی اور اسی طرح کی چیز تیار کی. اور تیسری چیز جو اس کو فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. آپ اس کے لیے قربانی کریں، آپ اس کے لیے پیسے غریبوں کو دیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن خاص دن حلوہ پوری پکا کے، روشنی اگر بتی جلا کے اور ایک خاص سٹائل میں یہ سب کرنا جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی سنت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا دین کو مشکل بنایا گیا جو ہر شخص کے بس کی بات نہ ہو. یعنی ہمارا دین ایسا نہیں کہ کچھ لوگ تو اس پر عمل کر سکے اور کچھ اس پہ عمل کے قابل ہی نہ ہو. اب ہر شخص تو حلوہ پوری پکا نہیں سکتا. مثلاً میں حلوہ تو شاید پکا لوں اگر پوری نہ پکا سکوں. ہے آپ میں سے میرے خیال اکثریت روٹی بھی نہیں پکانا جانتی ہوگی. جب سے میں ہاسٹل میں رہ رہی ہوں تو میں نے اکثر لڑکیوں کی روٹی بنانی ٹیسٹ کی ہے، اور صحیح روٹی نہیں بنانی آتی، جو ہم میں سے ہر کوئی ہر روز کھاتا ہے. ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے. کچی روٹی پکاتے ہیں، جلیبی پکاتے ہیں، صحیح روٹی نہیں پکانی آتی. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر روٹی نہیں بنانی آتی تو پوری کس کو بنانی آتی ہوگی. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں.
کہ وہ حلوے کے لیے سب کچھ مہیا کر سکے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حلوہ بھی پکانے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے. کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کچا پکا سوجی کو کر کے اس میں یلو کلر ڈال کے پانی ڈال کے اور کچی چینی ڈال کے حلوہ پکا کے رکھ دیتے ہیں جس سے پیٹ میں درد ہو جائے. حلوہ اس وقت اچھا پکتا ہے جب آپ کو سوجی بھوننی آتی ہو صحیح، اور وہ پیشنس مانگتا ہے، صبر. بہت ہلکی آنچ پہ کوئی کم از کم 1 گھنٹہ اگر آپ سوجی بنائیں پھر جا کر صحیح حلوہ بنتا ہے. سوجی بھوننے میں جلد بازی جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی حلوے کو صحیح نہیں پکنے دیتی. ٹھیک، لیکن ہم ہر چیز میں انسٹنٹ فوڈ کے عادی ہو گئے، انسٹنٹ، جلدی، فوری، جس کے نتیجے میں ہم اب دوسروں کو بیمار تو نہ کریں ایسے حلوے کھلا کے. بعض اوقات دم بھی اس کا صحیح نہیں آنے دیتے، کچا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے اس میں. آپ کو پتہ ہے مکھڈی حلوہ جو ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، خواتین کا دل پسند ٹاپک ہے نا، تو کیا ہوا اگر ہم اس پہ ذرا سی بات کر لیں. کیسے بنتا ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ ہاں بتائیے. ہاں، کتنی دیر پکتا ہے؟ تھوڑا ہے. کوئی اور بتائے گا؟ اٹک کی طرف کا کون ہے آپ میں سے؟ کیونکہ اس طرف یہ مکھڈی حلوہ بنتا. ہاں بتائیں گے آپ کتنا ٹائم لگتا ہے مکھڈی حلوہ بننے میں؟ دیکھا، اب کھانا تک رہ گیا. دیکھا، آپ نے سیکھا نہیں ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ سوجی کو پانی یا دودھ میں بھگوتے ہیں، پھر اس کو اتنا پکاتے ہیں کہ وہ دونوں پھر الگ ہوں. یعنی دودھ تو خیر الگ نہیں ہوتا، لیکن اس کا جو گھی ہے، گھی میں پکاتے نا، تو پھر وہ گھی اور وہ بالکل الگ الگ جب ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑتے ہیں. اور تقریباً 6 گھنٹے تو اس میں لگ ہی جاتے ہیں اگر آپ صحیح پکانا چاہتے ہیں. ویسے تو 2 منٹ میں بھی آپ گھول کے گرم کر کے رکھتے ہیں. خیر، یہ باتیں میں نے ضمناً ودن بریکٹس اس لیے کی ہیں کہ آپ سب بچیاں ہیں، خواتین ہیں، گھر والوں کی صحت کا انحصار آپ پر ہے. اگر آپ کو صحیح کھانا پکانا آتا ہوگا اور صبر بھی ساتھ آتا ہو تو پھر آپ کے گھر والے صحت مند ہوں گے، اور وہ صحت مند ہوں گے تو آپ کو دین کا کام کرنے کا وقت ملے گا. تو یہ جو صحیح کھانا پکانا آنا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر وقت لگائیں اور اس کو سیکھیں اپنے والدین اور خالہ وغیرہ سے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ زبان تو ہماری جا ہی رہی ہے، ویسے آدھی اردو بولتے آدھی انگریزی بولتے. اب کھانوں میں بھی ہم نے کچھ چائنا سے منگا لیے ریسیپیز، کچھ ادھر ادھر سے. اب وہ کھانے کے سٹائل بھی بدلتے جا رہے ہیں. حالانکہ بیسٹ فوڈ جو ہے الحمدللہ ہمارے اس کانٹیننٹ کا ہے کہ جو بہت اچھی طرح ویل کوکڈ اور ٹیسٹ کے حساب سے بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ اب ہم آؤٹ ڈور ایٹنگ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں گھر میں پکانا اچھا ہی نہیں لگتا نا.